ظلم حد سے بڑھ کر، رائٹر علی شاہ، وائس اوور بائی اروا۔ اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد شاہ نے علیشا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لیٹا دیا اور خود واش روم چلا گیا۔ صبح جب علیشا کی آنکھ کھلی تو وہ شاہ کی باہوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ایک دم جھٹکے سے اٹھی جس سے شاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک آنکھ بند اور ایک آنکھ کھول کر علیشا کو دیکھ رہا تھا۔ تمیز نہیں ہے اٹھنے کی، ایسے اٹھتے ہیں جنگلیوں کی طرح۔ وہ علیشا کو مسلسل گھور رہا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ علیشا فوراً بیڈ سے اتر کر بولی۔ وہ اپنے آپ سے پوچھو اور مجھے سونے دو۔ میں نہیں، کبھی نہیں، مجھے نیند میں چلنے کی عادت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں زمین پر سوئی تھی۔ علیشا شاہ کو دوبارہ سوتا دے کر بڑبڑائی۔ بلا وجہ قریب فری ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر واش روم چلی گئی۔ واپس آئی تو شاہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، شاید وہ علینا تھی۔ وہ شاہ کو نظر انداز کر کے نیچے چلی گئی۔ ثالیہ بیگم اور رابعہ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے بھابھی آپ آ گئیں، ورنہ میں تو بھوک سے ہی مر جاتی، رابعہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ کیوں؟ علیشا نے رابعہ سے پوچھا۔ مما نے کہا ہے کہ جب تک بھائی اور بھابھی نہیں آ جاتے ہم یعنی میں ناشتے کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، رابعہ نے معصوم چہرہ بنا کر بولی۔ ہاں 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 آنٹی، اتنا ظلم اس بیچاری پر، علیشا ہنستے ہوئے بولی۔ بھابھی بھائی کہاں ہیں؟ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور ابھی فریش بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ علیشا اور رابعہ میں دوستی ہو گئی تھی، جس میں سب سے بڑا ہاتھ رابعہ کا تھا۔ وہ ہمیشہ علیشا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ دیکھ کر ثالیہ بیگم بہت خوش ہوئی تھی۔ رابعہ، علینا کون ہے؟ علیشا نے ناشتہ کرتے رابعہ سے پوچھا۔ بھابھی، علینا بھائی کی یونیورسٹی کی دوست ہے جو مجھے اور ثانیہ آپی کو زہر لگتی ہے۔